بچوں کو کس طرح ڈیل کیا؟ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آج اولاد کی تربیت کی حوالے سے ایک پیغام آپ کے لے کر آیا ہوں۔ تو سب سے پہلے آپ مولانا طارق جمیل صاحب کی نصیحتیں اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ سماعت فرمائیں اور اس کو دوسروں سے بھی شیئر کریں تاکہ ہر والدین، بچے، بوڑھے یہ ویڈیو کو دیکھیں اور اپنی زندگی اور بچوں کی عملی زندگی جو ہے اس کی تربیت وہ مکمل طریقے سے اسلامی طریقے سے کر سکیں۔ تو سب سے پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں۔ بچوں کو کس طرح ڈیل کیا؟ میں روزانہ میرے پاس سبحان اللہ، بچہ گستاخ ہے، بچہ نافرمان ہے، باپ اکثر بچہ ہوتے ہیں سنتا نہیں بچے ہے، نافرمان ہوتے ہیں، بچہ یہ ہے، بچہ وہ ہے۔ ایک نبی کی حدیث سن لو، بچے تمہارے غلام ہیں۔ آپ سب باپ بیٹھے ہو، جو جتنے آپ ٹیچر بیٹھا ہو، اب سب باپ بے بیٹھے شک ہو۔ ٹیچر سارے باپ کے مرتبے میں، جو مستورات ٹیچر ہیں وہ بھی ماں بیٹھی، اور اصلی باپ اور ماں بھی بے شک۔ بیٹھے ہوئے۔ میرے نبی نے فرمایا اکرموا اولادکم، اپنے بچوں کو عزت دو۔ پہلی چیز دو۔ عزت میرے دینا نبی کیسے بچوں کو۔ عزت دیتے تھے؟ حضرت فاطمہ گھر میں انٹر ہوتی، اور یہ حضرت فاطمہ کا آنا کوئی 8ویں دن نہیں ہوتا تھا، گھر کے ساتھ گھر تھا، 2-4 گھر چھوڑ کے حضرت فاطمہ کا گھر تھا۔ ہر دوسرے تیسرے دن حضرت فاطمہ آتی ہیں، میرے نبی چیئر پہ بیٹھے ہیں، زمین پر بیٹھے ہیں، چارپائی پر بیٹھے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں، جو ہی فاطمہ کو دیکھتے آپ کھڑے ہو جاتے۔ سبحان اللہ، کوئی اپنے بچوں کے لیے کھڑے ہوتے ہیں؟ بے شک۔ آپ لوگ کلاس روم میں آتے ہو تو آپ کے لیے بچے کھڑے ہوتے ہیں، اور میرے نبی کیا یہ بچے آپ کی اولاد یہ ہیں؟ سننے کی پوائنٹ ہے۔ میرے نبی کھڑے ہو جاتے، اور وہیں نہیں کھڑے رہتے تھے بلکہ تیزی سے آگے بڑھتے تھے، اور جا کر حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑ لیتے تھے مسافر کے، اور پھر دیکھو مجھے یوں بوسہ لیتے، پھر ہاتھ پکڑے 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 لے کر آتے، پہلے حضرت فاطمہ کو بٹھاتے پھر خود بے شک۔ بیٹھتے تھے۔ تو پھر کیا جنت کی عورتوں کی سرداری مل گئی۔ اپنے زبان کا بول میٹھا کرو، دیکھو، اپنے اخلاق اچھے کرو، اپنا چہرے کو خوبصورت کرو، جو اللہ نے دے دیا ہے، اس کو مسکرانے سے بے سجاؤ۔ شک بے شک۔ مسلمان کو مسکرا کے ملنا بھی صدقے کا سبحان ثواب ہے۔ اللہ سبحان اللہ۔ اور اس موبائل نے تباہی بے پھیر شک، دیا یہ ہمارا۔ موبائل سب چیزوں کی جڑ ہے۔ بچہ بات پتہ کر رہا ہے ہے اور اماں لگی ہوئی ہے ڈرامے دیتے، ہاں بتاؤ سن رہی ہوں، بکو کیا اس کے بک رہے دو ہو، سن رہی استعمال ہوں۔ ہے، ایک مثبت استعمال ہے، ایک منفی ہے، لیکن مثبت اللہ کے استعمال واسطے، کرنا ہے۔ یہ فون ہے بھائی، فون ہے، اسے ضرورت کے لیے استعمال بے شک۔ کرو، اس کو اپنے لیے لعنت مصیبت نہ بناؤ۔ یہ بات ہے۔ ایک خاتون پیپر چیک کر رہی تھیں، ٹیچر تھیں، تو چیک کرتے کرتے رونے لگیں، تو ان کے خامن نے پوچھا کیا ہوا؟ تو انہوں نے پیپر آگے کر دیا، وہ رول نمبر ڈیش ڈیش ڈیش، تو اس میں تھا کہ تم کیا بننا چاہتے ہو، ایک کویسچن تھا، تم کیا بننا چاہتے ہو؟ تو اس بچے نے یہاں سے شروع کیا، آئی وانٹ ٹو بی اے اسمارٹ، یہاں سے اس نے آئی وانٹ ٹو بی اسمارٹ فون۔ چھوٹے بچوں کا پیپر، تو وہ پڑھا کہ بھئی میں اسمارٹ فون بننا چاہتا ہوں، چونکہ میرے ماں باپ جتنا فون کو اہمیت دیتے ہیں اتنا مجھے اہمیت نہیں دیتے، پوائنٹ کی بات تو ہے، میں اسمارٹ فون بننا چاہتا ہوں۔ ہم گھروں میں کتنا تو ٹائم اس دیتے کے ہیں، یہ خامن سوچنے نے کی کہا تو بات اس میں تو کیوں رو رہی؟ کہا تمہیں پتہ ہے یہ رول نمبر کس کا ہے؟ کہا نہیں، کہا یہ تیرے میرے بچے کا ہے۔ میرے نبی نے ایک زندگی سکھائی، آپ گھر میں آتے تھے مسکراتے ہوئے آتے تھے، اظہار محبت فرماتے تھے۔ عرب کے ماحول میں بیوی سے اظہار محبت عیب تھا، اور گرل فرینڈ بنانا ایک فخر تھا۔ آپ لوگ کٹھے پڑھتے ہو، اس لعنت سے بچو، باعزت آئے ہو باعزت چلے جاؤ، اپنی شادیاں ماں باپ کی رائے سے کرو، ماں باپ اکثر آج کی دعائیں لے کل کر لوگ کرو، لڑکی اپنے کو فیصلے بگا خود لیتے مت کرو۔ ہیں، والدین کے فیصلے پر راضی نہیں ہوتے تو وہ بعد میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ بچے بچیاں کٹھے پڑھتے ہیں تو اس قسم کی لعنتیں چلیں گی تو صحیح، لیکن میں جتنا بچ سکتے ہو بچو بچو، اپنے فیصلے ماں باپ کے حوالے کرو، اپنے فیصلے ماں باپ کے حوالے کرو، چونکہ جتنی عشق کی شادیاں ہوتی ہیں وہ ساری ہی ناکام یہ ہوتی ہیں۔ پوائنٹ کی بات عرب ہے، کے ماحول میں سچی بات ہے، میں نے بھی 90% دیکھا ہے کہ وہ ناکام ہو گئے۔ اور گرل فرینڈ کے لیے اشعار، اس کلچر میں
بھرے مجمع میں ایک آدمی پوچھتا ہے یا رسول اللہ من احب الناس الیک، آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ تو اپنے نبی کی سنو، آپ نے زور سے فرمایا عائشہ سے۔ وہ ہل گیا، میں نے کہا ارے یہ کیا ہوا یا رسول اللہ، میرا مطلب یہ نہیں ہے، میرا مطلب ہے کہ مردوں میں کس سے زیادہ پیار ہے۔ تو آپ کو پتہ چل گیا، اس کی نبض پہ ہاتھ رکھ لیا کہ اس کو ہضم ہی نہیں ہوا کہ میں نے عائشہ کا نام لے دیا۔ اب آپ نے کہنا تھا ابو بکر سے، تو آپ نے کہا عائشہ کے ابا سے، عائشہ کے ابا سے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ آپ اتنے کائنات کا بوجھ سر پہ اٹھا کے زندگی گزاری اور اپنے حسنین کے لیے روزانہ وقت نکالتے تھے۔ آپ کہتے ہو میں ریکٹر ہو گیا ہوں، میرے پاس ٹائم کوئی نہیں، میں یہ پروفیسر ہو گیا ہوں، میرے پاس سوچنے کی ٹائم بات کوئی ہے کہ ہم ٹائم کتنا ہی کوئی اپنے نہیں۔ گھروں میں ٹائم دیتے ہیں کیا بچوں فائدہ کو۔ ہے ٹائیاں لگانے کا؟ اب اپنے بچوں کے لیے ٹائم نہیں ہے تو تم کیا کر رہے ہو، جھک مار رہے ہو؟ سبحان اللہ۔ میرے نبی سے زیادہ مصروف کوئی آئے گا؟ بولو، کوئی جواب نہیں آئے دو، گا۔ جواب دو زور سے۔ 7 بر اعظم کے انسان اور قیامت تک کے انسانوں کی ذمہ داری سر پر ہو، دیکھو یہ، اور وہ روز بچوں کے لیے وقت نکالیں۔ این اللقا، میرے شرارتی بچے کدھر ہیں؟ لوکا، میرے شرارتی بچے کدھر ہیں؟ روزانہ دوسرے تیسرے دن آپ حسنین کو ٹائم دیتے۔ اب کیسے ٹائم دیتے؟ دیکھو ان کے لیے ایسے آپ ان کے لیے ہاتھ بھی بچھا دیتے اور پاؤں کے گھٹنے بھی اٹھا دیتے، ہاتھ اور گھٹنے لیول کر کے، کمر پورا جیسے سواری کا ہوتا ہے۔ آؤ بھائی بچوں اپنے اونٹ پہ چڑھ جاؤ، دونوں بچوں کو اوپر چڑھا کر کمرے میں چکر لگاتے، پھر کہتے تمہارا اونٹ کیسا ہے؟ پھر دونوں کو اتار کے زینب کو اوپر چڑھاتے، پھر کہتے اوپر سے آ گئے حضرت جابر ایک دفعہ اپنے بچوں کے ساتھ حسنین اوپر چڑھے ہوئے تھے۔ ٹائم سپینڈ کرنا چاہیے، بڑی عالی ان کی شان سواری تربیت ہے اسی میں ہے جو ان بڑی کے عالی ساتھ شان آپ سواری ہے بھائی، ان کو ہر تو میرے بات نبی ان نے کو نیچے آگاہ سے کرو۔ کہا بڑے عالی شان لیکن ہمارے سوار پاس ہیں ٹائم کہاں بھائی، ہے؟ بڑے عالی شان سوار ہیں بھائی۔ میرا سب سے بڑا سرمایہ میری اولاد ہے، میں نے اسے ٹائم نہ دیا، میں نے اسے یہ سب آپ کی اولاد بیٹھے ہوئے ہیں، سب آپ کی اولاد بیٹھے ہوئے ہیں۔ ٹیچر کا رتبہ بہت بلند اللہ نے بنایا ٹیچر کا بہت بڑا رتبہ عطا فرمایا ہے۔ میرے نبی ٹیچر بن کے آئے، انما بادشاہ بن کے بعثت نہیں آئے، معلما، حاکم بن کے نہیں آئے، اللہ تاجر بن کے نہیں رسول آئے، میرے فرماتے نبی میں معلم بن کر آیا ہوں۔ مقدس ترین نسبت، یہ سب آپ کی اولاد ہے۔ یہ اگر اچھے انسان بنتے ہیں، میرے 5 بچے ہیں، کتنا کو صدقہ جاریہ بنیں گے؟ آپ کے 10,000 بچے ہیں، اگر یہ ایک ایک بچہ صحیح چلے، نیک بنے، آپ خود جو کتنا بڑا آپ نبیوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ بے شک یہ اتنا عالی شان مرتبہ ہے، ہمیں اس مرتبے کی انسانیت کے قدر لیے کرنی معلم چاہیے۔ بننا، جو ٹیچر ٹیچر بننا، حضرات سن کہ رہے اپنے ہیں نبی کی زندگی تو پڑھو، ان کو چاہیے نبی کہ والے اپنے بچوں اخلاق کے ساتھ، پڑھو کہ میرے نبی اسٹوڈنٹوں نے کے ساتھ کیسے پیار کے زندگی رویے سے پیش آئیں۔ کیسے خوبصورت طریقے سے اپنی اگلی نسل کو سنبھالا۔ تو دوستو آپ نے یہ ویڈیو سنا اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا، اور اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے وہ اپنے بچوں کی تربیت دینی طریقے سے کر سکیں، اور اپنا زیادہ تر وقت اپنے بیوی بچوں میں وہ صرف کر سکیں تاکہ ان کی تربیت مکمل طور سے اسلامی طریقے سے ہو جائے۔ اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملیں گے۔ جزاکم اللہ، السلام علیکم۔